حضرت عائشہ کی منافق نے قول کیا، مسلمانوں نے بھی سن لیا، رب منافقوں سے ناراض نہیں مسلمانوں سے ناراض ہے۔ اوہ تو منافق ہے، تم نے کیوں سنا؟ سنا تو پھر سوچنے کیوں لگے؟ یا اللہ عقل دی ہے، سوچ لیا تو کیا گناہ کیا؟ اور مایا پاگل ہو گئے، کس بات کو سوچتے ہو؟ دماغ کدھر گیا تمہارا؟ اور تمہیں پتہ نہیں یہ نبی کی شان کے لائق نہ ہوتی تو اس کے اہل بیت میں داخلی کیوں کرتا؟ تم نے سوچ کیسے لیا؟ کیوں؟ اب سمجھاتا ہوں تفسیر سے۔ کوئی گری پڑی چیز آپ اپنے گھر والوں میں شامل کرتے ہو؟ یہ بڑے بڑے یہاں عمائدین بیٹھے ہیں، میرے گاؤں کے بڑے چودھرا بیٹھی ہے، میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جب یہ کہتے ہیں کسی دادے سے، رشتے کرانے والے سے کہ یار دیدہ رشتہ کرنا ہے، پتر دا کرنا ہے، کوئی عزت والا گھر ڈوڈی، کوئی جگہ تکی، یہی کہتے ہیں نا۔ آج کل تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں باگلان دے پاسپورٹ بھی چیک کری کتھوں دا ہے، لیکن پرانے دور میں لوگ یہی کہتے تھے وہ جگہ بیٹھی، کوئی عزت ویکھی۔ تو آپ کو تو اپنے بیٹے کے لیے عزت والا گھر چاہیے، تو رب کو حبیب کے لیے گرا پڑا چاہیے۔ فرمایا میرے حبیب کے رشتے ان کی ماں نے نہیں کرائے، باپ نے نہیں کرائے، دادے نے نہیں کرائے، رب نے کرائے۔ جب تم کسی بیچتے گھر میں، جس کلام والے گھر میں جس پہ انگلی اٹھے اس کو بیٹا اس گھر پہ آتے نہیں ہو، تو رب اپنے حبیب کو اہل بیت میں ایسے فرد کیسے داخل کرے گا جن پہ انگلی اٹھ سکے؟ ارے معصوم نہیں، لیکن معصوم کے گھر والے ہیں، اس لیے معصوم کی شان کے مطابق یطہرکم تطہیرا، جیسے محبوب کے شان کے لگ پتہ جائے گا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ۔ وہ چھوٹی بات نہیں، وہ بڑی بھاری بات ہے، اللہ کے ہاں بہت بڑا معاملہ ہے۔ تم اس کے ہلکا سمجھتے ہو؟ ایک بات کہہ دوں کیونکہ خلاصہ کر دوں میں، خلاصہ یہ ہے کہ آپ کہو گے یہ تو حضرت عائشہ کی شان ہے، تو حضرت فاطمہ کی شان کے مطابق کیسے بات ہوئی؟ حضرت عائشہ صدیقہ، مجتہدہ امت، صدیقہ بنت صدیق۔ ایک تعلق میں ایسی بھی بات ہے کہ اگر حضور چھوڑ دے، یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے، میں اپنی طرف تجویز نہیں کر رہا، عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا۔ اگر حبیب تمہیں چھوڑ دے تو حبیب تمہیں فکر نہیں کر رہا، ان سے بہتر تمہیں اور بیوی دے دوں۔ یہ صفتیں ہیں ان کی، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا، ان ساری صفات میں ان سے بہتر۔ ایک شیعہ مجھ سے کہنے لگا آپ کہتے ہو ازواج مطہرات سے بہتر کوئی نہیں، تو جب اللہ فرماتا ہے ان سے بہتر تمہیں دے دوں گا، تمہیں فکر کی ضرورت نہیں، تو پھر بہتر ہے نا۔ میں نے کہا شیعہ صاحب آپ کو بھی دھوکہ ہوا ہے، ان طلقکن، ویسے بہتر کوئی نہیں، بہتر تب ہوگی جب حضور چھوڑ دے، تو جس ویلے حضور چھڑ دیں تاں کہیں انہاں نالوں بہتر ہو سکتا، تو جے مصطفیٰ نہ چھڑے تو پھر انہاں جا کوئی ہو سکتا نہیں۔ کیوں؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخدعن بالقول فیطبع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمن الصلاة وآتین الزکاة واطیعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
گل سمجھاون واسطے آخدا پیا دھیان کریا جے ایتھے تے ایک گل اجے ہے نا ان تلا کا کننا یہ تانوں چھڈ دے میرے حبیب تے بیوی دے رشتے وچ تے اے آپشن ہوندا ہے نا جے چھڈ دے تے فاطمہ جگر ہے تے دھی دے رشتے وچ تے چھڈ دے تے کوئی نہیں ہوندا سمجھ آونی تانوں نصیباں نال مسلمانوں غور کرو اور صرف ایک بات سے نہیں میں نئی بحث نہیں چھیڑنا چاہتا لیکن ایک بات کہتا ہوں اور یہ حدیث کی بات ہے اس لیے کہہ دیتا ہوں پوچھا یا رسول اللہ آپ نے کہا ہے کہ یہ فاطمہ اہل جنت عورتوں کی اور اہل جنت کی عورتوں کی سیدہ ہے میں ہاں فرمایا ان میں ان کے مائیں بھی شامل ہیں یہ حدیث کے لفظ ہیں عمدۃ القاری ابھی یہاں پڑھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں اس سے بات سمجھ آ رہی ایک قول سن لو حدیث بات سے کہ خدیجہ الکبریٰ اور عائشہ الصدیقہ وہ بھی تو اہل جنت ہیں عورتیں بھی ہیں کیا ان کی سیدہ ہے حضور نے فرمایا میرا جگر ہے نا میں نے کہا ہے اہل جنت بیویوں کی اہل جنت کی بیویوں کی بھی اور مومنین کی عورتوں کی بھی اور اہل جنت کی بھی اور نساء العالمین کی بھی یہ سیدہ ہے لہذا اس حدیث کے ٹکڑے پر دیکھنا کہ سرکار کیا فرما رہے ہیں اور ایک قول یہ موجود ہے کہ جو رشتہ نبی کریم علیہ السلام سے حضرت خدیجہ کا یا حضرت عائشہ کا ہے اس اعتبار سے ان کے بعد کی سردار ہیں لیکن یہ محدثین نے باقاعدہ روایت کیا اس کو بھی جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ایک ان تو یہ ہے ان سمجھ رہے ہو ان تلا کا گننا اگر کے معنی میں اور دوسرا اگر کیا ہے دوسرا اگر قرآن میں کیا ہے کہ تمہاری مثل کوئی نہیں کب اگر تم نے کیا کیا تقوی کے اختیار کیا تقوی اختیار کیا لا تخدعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن اگر ان ہدایات جو تمہیں دے رہا ہوں اس پر تم نے عمل کیا تو تمہاری مثل کوئی نہیں یہاں بھی ایک اگر ہے لیکن اس اگر میں سیدہ فاطمہ داخل نہیں کیونکہ خطاب ہے نساء نبی کو جب سیدہ فاطمہ کو داخل کیا تو صیغہ ہی بدل دیا کننا سے کم پر آ گئے یطہرکم تطہیرا 22واں پارہ اٹھا کے دیکھ لو سورہ احزاب میں فرمایا ان کے ساتھ بات نہیں اب بات یہ ہو رہی ہے کہ بیٹی کی عزت باپ کی عزت ہے حبیب جیسے تیری شان کے لائق طیبہ اور طیبات ازواج تیرے لیے چنی ہیں اولاد کا تیرے لیے انتخاب وہ کیا ہے جو شان تطہیر رکھتی شان تطہیر رکھتی ہے اب میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ یہ بات کہ سوچنا بھی نہیں بات کرنا بھی نہیں بلکہ بات جو ہلکی کرے نبی کے گھر والوں کے بارے میں اس کی بات کو سننا ہی نہیں سن لی تو پھر ادا نہیں کرنا بلکہ فوراً کہنا ہے جھوٹا ہے بکواس کر رہا ہے اللہ فرماتا ہے آپ کہیں گے یہ بات تو خاص اس موقع کی ہے صرف اس موقع کی نہیں اگلی آیت سنو یعظکم اللہ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اے مسلمانوں اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کیا یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا اس کلمے کی مثل کبھی گستاخی کا لفظ ابدا قیامت تک
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رب نے مومنوں کو منع کر دیا، میرے نبی کے گھر والوں کے لیے اس جیسا کلمہ کبھی نہیں بولنا، ریپیٹ نہیں کرنا، دہرانا نہیں، کبھی ابداً کبھی بھی نہیں کرنا۔ تو سامنے والوں سے بات ہو تو ابداً کیوں کہا؟ فرمایا بعد کی امت بھی سمجھ جائے، جتنی بھی بڑی ڈگری ہو یہاں ڈگریاں نہیں چلتی، یہاں ادب چلتا ہے۔ ورنہ اشرف علی نے بھی کتاب تو 1000 لکھ رکھی تھی، صرف 2 سطر پر مارا گیا، ہزاروں صفحے لکھے اس نے مگر 2 سطروں پر پھنسا ہوا ہے آج بھی۔ اشرف علی جاہل تھا اس لیے مارا گیا؟ نہیں، بے ادب تھا اس لیے مارا گیا۔ یہاں ادب کی بات ہوگی، اور پگلو تم اس بات پر اڑے بیٹھے ہو کہ صاحب ہم غلطی کی نہیں، غلطی نہیں کی ہوتی تو پوری دنیا میں اضطراب میں لوگ نہ آتے۔ اضطراب میں تبھی آتے ہیں جب تم نے کلمہ ہلکا بولا، اور رب خود فرما رہا ہے کہ منافق تو ایسا کر لیتے ہیں، تحسبونہ ہینا، چھوٹی سی تو بات کی ہے، فرق کیا پڑتا ہے؟ دیکھو قرآن کی دلیل اتنی مطابقی آئے کہ یہ تو کبھی سوچا بھی نہ تھا، بالکل فٹ آ رہی ہے، ویسے ہی یہ سمجھ رہے ہیں ہینا، ایسی عام سی بات ہے، آپ کیوں ہم پر برہم ہیں؟ اللہ فرماتا ہے تیرے نزدیک عام بات ہے، جب یہ عام گھر نہیں، ان کی عام عزت نہیں، تو تم نے عام جملہ کیسے بول دیا؟ ہوا عند اللہ عظیم، اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی بات ہے۔ تمہیں علم دیا تاکہ ستھرا ستھرا مضمون لا میرے حبیبوں کے لیے، تمہیں عقل دی تاکہ اچھی سے اچھی سوچ لا حبیبوں کے لیے۔ تو جن کے ہم طریقے پر ہیں نا، وہ تو یہ کہتے ہیں 1000 بار بشو یم دہن جنشت گلا ہوں نام تو گفتن کمال بے ادبیس۔ تو کلام اس لیے سکھائے، اور سنیے سن لو، 50 سال سے میرے تقریروں کا یہ ریکارڈ ہے کہ میں نے دنیا کو یہ بتایا کہ نبی علیہ السلام کی جوتی مبارک کو جو جتڑی کہہ دے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ بتایا کہ نہیں بتایا؟ پچھلا سارا ریکارڈ نواز ہے نا تیرے پاس، یہ باتیں سنی تم نے یا نہیں؟ لوگ تو ایسے ایسے بیوقوف ہیں، وہ کہتے ہیں اب شاہ صاحب یہ بول رہے ہیں، شاہ صاحب نے کب نہیں بولا؟ اور سونے بکھیا رہے ہو، میں تے بڑا منتاں کر کر کے تم سناندا رہا، تمہیں دھیان ہی نہیں کیتا۔ اوے اسی تے دسے اقبال دی توہین کرنا بھی کافر ہو جاندہ ہے۔ یہ اقبال دی توہین کفر ہے، یہ جنہاں دی جتی مبارک دی توہین کفر ہے، انہاں دے جگر دی توہین۔ کہتے جی چھوٹی سی بات ہے، میں نے کہا تو چھوٹی ہے تو پھر معافی مانگ لے، کیوں کہ تجھے بھی اپنی توبہ کرنا اور غلطی تسلیم کرنا آسان ہو نا، اپنے حق میں تو اس کو چھوٹی نہیں سمجھ رہا، جو چیز تیرے حق میں بڑی ہے وہاں چھوٹی سمجھ رہا ہے۔ اگر یہ چھوٹی سی غلطی کی ہے تم نے تو چھوٹی غلطی کو قبول کرنے میں کیا حرج ہے آپ کو؟ اس کا مطلب ہے کہ خطا ماننا تیرے اپنے لیے مشکل ہو رہا ہے، تو تو کیا چیز ہے اس پاک بارگاہ کے مقابلے میں؟ وہاں خطا بول کے تو سمجھتا ہے چھوٹی سی بات کی ہے، جس کے لیے رب کہہ رہا ہے اللہ کے ہاں یہ بڑی بات ہے، ہوا عند اللہ عظیم، اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے۔ ایسی باتیں مت بولو، کبھی نہ بولو۔ یعظکم اللہ، یہ واضح ہے اللہ کا نصیحت ہے، ان تعودوا لمثلہ ابدا، ایسا کلمہ کبھی نہ بولنا۔ اور آگے کیا لفظ ہے، غور کر رہے ہو؟ حفظو ان کنتم مؤمنین، ایسی غلطی پھر نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ اس اگر نے مسئلہ ویسے ہی حل کر دیا، یا اللہ ہم تو مومن ہیں، نہ کبھی بولیں گے نہ کبھی سوچیں گے، نہیں کیونکہ مومن ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو اکڑتا ہے نا اکڑنے دو، کیوں کہ میں تو بات مومنوں سے کر رہا ہوں، سوچنا بھی نہیں، کبھی کہنا بھی نہیں۔ دیکھو قرآن نے کتنے فیصلے کر دی، ان کنتم مومنین،
یہ میری نصیحت. رب فرماتا ہے نہ بھولنا اگر تم مومن ہو. مومنوں اگر تم مومن ہو تو بھولنا بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو نبی کے گھر والے بناؤں اور عزت دینا بھول جاؤں تو گھر والے بناؤں کیوں؟ اس لیے کہ اس کے صدقے تو آدم سے لے کر عبداللہ تک سب کو میں نے پاک کیا. کہو سبحان اللہ. حضور فرمائے آدم اور حوا سے لے کر میری اماں آمنہ اور حضرت عبداللہ تک سب پاک ہیں اور ان کی نسل کو پاک کیا. یطہرکم تطہیرا سے ان کے صحابہ کو پاک کیا. لیطہرکم سے. اور یہ طہارت نری وہاں نہیں رکھی, اس کا کچھ حصہ آپ کو بھی دیا ہے لیکن آپ کو یاد نہیں. آپ کو کون سی طہارت دی؟ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم ولعلکم تشکرون. مومنوں جب تم 5 وقت وضو کرتے ہو نا تو تمہیں نرے مصیبت میں ڈالنا یہ میرا ارادہ نہیں. نبی کی شان کے لائق ان کی امت کو پاک کرنا یہ ارادہ ہے. تب میں تمہیں دھو کے وضو کا ارے نبی نے جس زمین پر قدم رکھنا تھا پہلے قدم کی برکت سے رب نے ساری روئے زمین مسجد بنا دی. طہارت تو دیکھو نبی کی. جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. تو جس کے قدم لگنے تھے تو زمین پاک کر دی. جہاں سجدہ چاہے کر لو, تیمم جہاں سے چاہے کر لو. تو ان کی بیٹی جو جگر کا ٹکڑا ہے ان کا جز ہے اس کے بارے میں ہی یہ کمی چھوڑنی تھی کہ مولوی اپنی زبان چلاتے پھرے. مسئلہ میں واضح کر چکا لیکن کچھ بچے نئے بڑے ہو گئے ہیں ورنہ پرانے لوگوں کو میں کئی جمعے تک یہ مسئلہ سمجھاتا رہا ہوں. آپ پھر ایک دفعہ سن لینا. نبی علیہ السلام تشریف فرمائے. یہ بھی حدیث سیاستہ سے پیش کر رہا ہوں. ایک انصاری عورت حضور سے انصاریہ سوال کرتی ہے یا رسول اللہ کوئی عورت اگر خواب دیکھے, کوئی بھی خواب دیکھے اور اس خواب کا اثر صبح کو اپنے کپڑوں پر دیکھے تو کیا اس پر غسل لازم ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کپڑوں پر اس خواب کا اثر دیکھے تو اس پر غسل لازم ہے. وہ مسئلہ شریف پوچھا, چلی گئی. یہ گھر تھا سیدہ ام سلمہ کا, ام المومنین کا. وہ جب چلی گئی تو آپ آگے آ کے حضور سے پوچھتی یا رسول اللہ اس نے انصاریہ نے کیا مسئلہ پوچھا؟ فرمایا دہرانے کی ضرورت ہے, تم نے سن لیا نا جو پوچھا. یا رسول اللہ مجھے تعجب ہے, اس نے کیا مسئلہ پوچھا؟ فرمایا تو عورت ہے تعجب کس بات کا کرتی ہے؟ یا رسول اللہ میری تو آپ سے پہلے بھی شادی ہوئی تھی, آپ کی شادی نکاح میں آنے سے پہلے بھی میری شادی تھی, میرے بچے بھی ہیں. آپ کے رب کی قسم ہم نے تو ایسا خواب کبھی نہیں دیکھا. اگر سمجھ نہ آئے تو دوبارہ بھی سمجھاؤں گا. سیدہ ام سلمہ سوال کر رہی ہیں, کیا پوچھا؟ فرمایا یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ بڑے تعجب کی بات ہے, میں بھی تو عورت ہوں, بچوں والی ہوں, پہلے بھی میرا نکاح تھا, آپ سے بھی نکاح ہوا, واللہ جب سے جوان ہوں تب سے آج کے دن تک ایسا خواب میں نے تو نہیں دیکھا. فرمایا ام سلمہ تو رب کے نبی کی بیوی ہے نا, اللہ جن کو میری بیوی زوجہ چن لینا کہ میرا جوڑا بنے گا اس کے ساتھ, ہائے ہائے, اللہ جن کو چن لے کہ میرا جوڑا بنے گا اس کے ساتھ, یعنی زوج میں ہوں گا زوجہ وہ ہوگی. یہ تو دور کی بات ہے, معصوم نہیں ہے یہ, میں ان کی بات کر رہا ہوں کیونکہ بعد ازم بھی ہوش کر جنیا سخن شناس نئی دل برا خطائی جاس خطائی جاس خطائی جاس نا جاس نا جاس نا جاس خطائی جاس خطائی جاس. او بول مانو کملیا اپنی کانو استادہ نو نگاڑا کڑانا ہے پیا کملی دیا.
خطا ایجاز، خطا ایجاز، خطا ایجاز نہ آجاز۔ فرمایا جن کو نبی کا جوڑا ہونے کے لیے رب چن لیتا ہے، ابھی جوڑا بنی نہیں، بننا ہے، پاکیزگی تب سے عطا فرما دی۔ ایک صحابی عرض کہتے یا رسول اللہ جب اتنا اہتمام تھا تو ان کی شادیاں ہوئی کیوں؟ پہلے بندے کنواری ہوتی تو آپ سے نکاح ہو جاتا۔ فرمایا بیوہ عورت میری امت میں کیا قدر پاتی اگر میں بیوہ سے شادی نہ کرتا، متعلقہ عورت کو میری امت میں کیا مقام ملتا اگر کسی طلاق والی عورت سے میں نکاح نہ کرتا۔ آپ نے کیے ہیں تب بھی ہماری نظر میں ابھی عورت کی قدر گھٹ جاتی ہے، نہ کیے ہوتے تو کیا حال ہوتا ان عورتوں کا۔ رسول رحمت ان عورتوں کے لیے بھی ہے، گرے پڑوں کے لیے بھی رحمت ہے نا۔ گرے پڑے میں ازواج مطہرات کو نہیں کہہ رہا، اپنے معاشرے کے ان بھلائے ہوئے لوگوں کو، نیگلیکٹڈ لوگوں کو بات کر رہا ہوں کہ جن سے کوئی توجہ نہیں کرتا۔ فرمایا میری شادیاں رب کنواری بھی دی ہے رب نے، میں نے شادی اس سے بھی کی ہے، لیکن میری شادیاں بے وسی ہوئی ہیں اور متعلقہ بھی سے بھی ہوئی ہے، طلاق والی سے بھی ہوئی، اور جس کے طلاق والی سے نکاح ہوا ہے نا، میں قربان جاؤں اس کو شان پتہ کیا تھی؟ وہ فخر کرتی تھی حضرت زینب، اور دوسری ازواج سے کہتی تھی کہ تیرا نکاح محمد رسول اللہ سے فلاں نے پڑھایا، تیرا فلاں نے پڑھایا، میں وہ ہوں جس کے نکاح خاں اور ہے ہی کوئی نہیں، رب نے خود پڑھایا۔ اگر حافظوں کو دھیان ہے تو زوجنا کہا، اس لفظ پر غور کرنا، زوجنا کا، زوجنا کہا، اللہ کہتے زینب سے تیرے نکاح ہے محمد میں نے پڑھا ہے، میں نے پڑھا ہے۔ حضرت زینب فخر کرتی تھی اس پر۔ میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں سمجھ آ گئی نا؟ معصوم کو رٹ لگایا ہے، کیوں تو سمجھتا ہے میں اس پردے میں بیٹھا ہوں؟ اللہ کے بندے معصوم کہنے سے بھی تیرے جیسے بندے کو فائدہ نہیں ہوتا، کیوں کہ تو معصوموں پر بھی خطا کی تہمتیں لگا رہا ہے۔ تو معصوم کو کہتا بھی ہوتا تو تیرا کیا بگڑتا؟ تو پھر بھی کہہ دیتا جی ان پر ہو گیا تو ان پر بھی ہو گیا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان ذات پاک کی بات کر رہے ہیں جو معصوم شرین نہیں ہیں، اس کے باوجود ان کی شان یہ ہے کہ ان کے خواب بھی پاک ہے، حالانکہ خواب میں تو کوئی ارادہ نہیں ہوتا نا کسی کا، سوئے ہوئے کا۔ حضور اتنے پاک ہیں کہ جو ان کے خاندان میں ہیں ان کے خواب بھی پاک ہیں۔ حضور کے پاس معصوم نہیں بھی ہیں تو اتنے پاک ہیں۔ حاتب بن بلتا، محدثین موجود ہیں، لمبی تقریر ہو جائے گی، ان کو ایک پیغام اہل مکہ کو بھیج دیا مدینہ آنے کے بعد، حضرت مولا علی کو بھیج کے ان کے سفیر کے کپڑوں سے وہ پیغام نکال لیا، سیاستہ کی حدیث سے لے آئے، بظاہر سامنے آ گئی بات، حضرت فاروق اعظم اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا یہ ریاست مدینہ کا راز کی بات ہے، لکھ کے بھیجی، میں ماروں گا اس کی گردن، یہ منافق ہے، میں مار دوں گا اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا بیٹھ جا، بیٹھ گئے۔ فرمایا عمر تو نہیں جانتا حاتب کون ہے؟ یا رسول اللہ جانتا ہوں حاتب ہے، پر اس نے کیا کہ؟ فرمایا چپ کر، یہ حاتب ہے، یہ بدر میں میرے ساتھ تھا، اور تمہیں نہیں پتا کہ بدریوں کی غلطیاں رب نے پہلے ہی معاف کر دی، یہ مغفور ہیں، تو کیسے مارے گا ان کو؟ مغفور ہے۔ اب بولنا یہ معصوم ہے؟ اور معصوم نہ بھی ہو تو معصوم ایسے رنگ دیتا ہے کہ ان کو خوابوں کو بھی پاک کر دیتا ہے، اس کے لیے معصوم کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو ایسے آڈا لے کے بہ گئے، وہ پیڑیا مجموعہ منطق بھی جس بندے کو پڑھے ہوئے، پہلی کتاب پہلا لفظ علم دی تعریف دا تینوں میں لکھا ہے، ہرچے در ذہن آید اورا علم گوید، اے بھی میں تینوں نہ صرف پڑھایا بلکہ لکھا کے دیتا ہے۔ تو علم کی پہلی ڈیفینیشن جس نے بتائی ہو، اسی کی
گرکیاں ہوتی ہیں، ہماری بلی امی کو میاؤں. للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. آپ جو مرضی کہو، سید ہیں برداشت کریں گے، لیکن سیدہ کے لیے برداشت نہیں کریں. حد میں رہو. مجھے کہہ لو جو مرضی کہہ لو. کیوں؟ وہ تو شیخ سعدی نے بھی کہا تھا نا کہ کہیں جا رہے تھے تو ان کا کپڑا جو ہے نا جھاڑی سے اڑ گیا، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، اے جھاڑیے تینوں تے کچھ نہیں سی پڑھایا، تو کانوں میرے کپڑے پاڑ دیے. ہمیں جو مرضی کہو، لیکن سیدہ مشق ستم نہیں ہیں ان کے غلام. یہ جرت نہ کرنا، کر بیٹھے ہو تو واپس آؤ. باز آ، باز آ، ہر آنچ ہستی باز آ، کر کافرو گبرو بت پرستی باز آ. این درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نیس، 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ، باز آ، باز آ، باز آ. علم کھیلنا ہوئی نا تو میچ پا لیں گے، پر سیدہ دی شان وچ پہلے توبہ کر. اور استادوں کو آزمانا بھی کوئی مشکل ہوتا ہے؟ وہ تو پھٹی پر ہوتے ہیں بیچارے، جب چاہو آزما لو. یہ ایسے کون سی چھپی ہوئی بات ہے؟ ہاں اگر کسی اور کو بھی شک ہے نا تو میں پھٹی چھوڑ گیا تھا تو انو وسدیاں ویکھن واسطے پھٹی چھڈ گیا سا. تے جے ہن انج نا پھر پھٹی پر بھی بیٹھوں گا، پھر میں بتاؤں گا تم کو کہ حافظ الحدیث مرا نہیں، زندہ ہے. سنو میری بات، ہم صحابہ کی توہین برداشت نہیں کر سکتے. صحابہ صحبت سے بنے ہیں نا، مجلس سے بنے ہیں نا، ایمان کے ساتھ زیارت سے بنے ہیں نا. تو جو ان کی صحبت والے شرف والوں کی توہین کے روادار بھی نہیں بلکہ توہین کرے تو یہ شخص اس کے مقابلے میں آ کے مناظرہ کر کے دکھاتا ہے اور منواتا ہے اگلے کو. تو پھر سمجھنا جو صحبت سے شرف پائیں ہم ان کی عزت کے لیے بھی لڑے اور تو حملہ کرے اس پر کہ جس کا خون ان کے خون سے بنا ہے، جس کی ہڈیاں ان کی ہڈیوں سے بنی ہے، جن کا گوشت ان کے گوشت سے بنا ہے، جن کو جگر رسول فرما رہے ہیں. اور پاگلا، اور ہم تو ان کے صحبت والوں کے لیے جان دے سکتے ہیں، ان کے خون کے لیے کیسے اجازت دے دیں؟ اور بدنہاد نام بھی لگائے استادوں کا بھی. حافظ الحدیث کا گنبد جتنا چٹا ہے نا، اس سے زیادہ سفید ان کا دامن سفید تھا، ان کا ایمان اس سے زیادہ چمکدار تھا. میں زندہ ہوں اور کوئی دامن ان کا میلا کر کے دکھایا، میں اس کا منہ توڑ کے رکھ دوں گا. اچھا گل کرن دے. اچھا بات یہ ہے کہ دیکھو ہم اہل ادب ہیں، ہم اہل سنت ہیں. اس طرح اگر روند مارنی ہوندی نا تو جنہیں روند ماری نا انہوں تے روڑیاں تے بھی مال کھڑے کیتے ہیں. روند نہیں ماری، نہ روند مارنے دیں گے. طریقے سے کھیلو، فاؤل نہیں کھیلو. فاؤل کھیلنا کسی گیم میں بھی روا نہیں، الاؤ نہیں. آپ سیدھے بات کرو. ہم نے تقریریں لکھ کے دی ہیں آپ کو، آپ تو پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہو. وہ پہلا دن بھی مجھے یاد ہے، لیکن یہ لکھ کے نہیں دیا تھا. تیری پہلی کتاب پر بھی تقریر جب میں نے لکھی تو میں نے یہی لکھا تھا کہ بچے، ابن تیمیہ اور البانی کی عربی کے کام پر اگر تم نے عربی میں تعاقب کیا تو ہمارے پاس جو حقوق بنتے ہیں پورے ہو جائیں گے. تم عربی ایڈیشن ہو، ابن تیمیہ کا جواب لانا. اس کی پہلی کتاب
کورس کی، اس پر میری تقریر ہے، اور یہ تقریر میں نے مدینہ منورہ میں لکھی تھی. تو وہ کلپ تو کاٹ کر لگاتے ہو کہ ہمارے استاد کی کیا تعریف کر رہے ہیں، وہ بھی لگاؤ. ڈیوٹی کیا لگا رہے ہیں؟ اور تینوں بھیجیا سی لال خریدنے نو، تو در بیٹھا ہنگ جوین، اور پاگلا جنہ دی عزتاں دے تحفظ واسطے تینوں آکھیا سی تو انہاں تے ہی حملہ کر بیٹھے. ٹوریا کی کرن سی تے کیتا کیا. ابھی ہم زندہ ہیں. یہ سب سادات کرام ہیں، اہل علم ہیں. یہ وہ سید بیٹھا ہے جس کے والد گرامی نے مکمل فارغ تحصیل علماء بھی ہزاروں میں بنائے، خود بھی بیٹے بھی ان کے پڑھے ہوئے مفتی ہیں، عالم ہیں. یہ سادات کرام. مینوں کہندے تیرے سجے کبے کیڑے بیٹھے نے؟ میں کہ مینوں دس. اور کوئی بچہ باپ دی گود وچ بیٹھ کے آکھے گا ابا تینوں تے طریقہ ہی نہیں آوندا، اس جگہ نہیں بھی آوندا، تینوں تے جما ہی لیا ہے. پترا طریقے تین چنگا آندے نے پر تینوں جماعت لیا سنا. اگر کنہ کول بیٹھا ہے؟ میں کہ اے او بندہ ہے جدا دادا 1925 وچ متحدہ ہندوستان وچ پورے سنیاں دا صدر سی. اے نویں بندے نہیں آندے تے ڈردے بھی ساڈے کول اس گلے سن کہ متے سیدہ زہرا دے پارے داری نہ کر دے ہون. تے جس ویلے کیتی ہے نا تے سب تو پہلے سیدہ کے آکھیا ایو تے اسی چاندے سا کار تے جے کری آ تے اسی تیرے نال. تے اے بندہ ہوئے جڑے سیدنا امیر معاویہ والے مناظرے وچ بھی تک سکدے ہو. اوتھے بھی میرے گوڈے نال ہی نہ دی گوڈا سی جدے تے اعتراض کردا. میں کو بلیا تو تے اجے اس ویلے رڑدا سا ہے. اے تے 20 سال پہلے بندہ اس ویلے بھی میرے موڈے نال موڈا لا کے صرف سیدہ دی شان تے اج نہیں کھڑا. امیر معاویہ دی شان تو مناظرے دی کیسے روم دیکھ لو دے وچ بندہ میرے نال بیٹھا ہے. اور بلکہ اس مناظرے وچ مینوں لیاون والا بندہ ہے. ساڈی یاری یہی دے نہیں. میں جدوں کم ٹپ گیا تے آکھیا لو ہن ساڈی گڈی چل گئی ہے، ہن سر نہ کسے پیو دی لوڑ ہے نہ کسے استاد دی لوڑ ہے. گڈیاں چلانے والے ہور تے ساتھ نبھانے والے ہور. گل تے ہندو دی ہے پر ایک پتے دی گل سن لو تو میں گفتگو ختم کرنا. آدھے تلسی با اصیل کی، او تلسی با اصیل کی بھولے سے چھو جائے، جو بھولے سے چھو جائے. تو تے ارادے نال پھدی سی، کسے اگر بھولے سے بھی چھو جائے نا. تلسی با اصول کی، اصیل کی، جو بھولے سے چھو جائے. اے آپ نبھاوے عمر بھر بیٹوں کو کہہ جاوے. اور تو نہیں جانتا ہے ویلیوز کو نہیں جانتا، تم اقدار کو تم نہیں جانتے. تلسی با ثبوت کی، اصیل کی، جو بھولے سے چھو جائے. آپ نبھاوے عمر بھر بیٹوں کو کہہ جائے. یوں طریقہ نہیں، بے طریقہ ہونے والے طریقت والے نہیں رہتے. یہی تو طریقت ہے جس کا نام ادب ہے. دوستو پریشان نہیں ہونا. آپ کو پریشانی سے بچانے کے لیے میں اور یہ سارے اکابر آپ کے پاس آئے ہیں. ہم 15ویں صدی میں 14ویں صدی کے بعد نیا علم کلام کسی کو لکھنے کی اجازت نہیں دیں گے. کیوں؟ کہ ہمارا علم کلام امام ابو حنیفہ لکھ گئے، ہمارا علم کلام امام ابو منصور ماتریدی لکھ گئے، ہمارا علم کلام امام ابو الحسن اشعری لکھ گئے. مولوی مشتاق صاحب اگر سمجھ نہ آئے نا تو سن لو. ایک شخص کہتا تھا صحابہ کے بارے میں میں نیا علم کلام لکھ لوں گا. لندن میں کہتا تھا. اس فقیر نے اس کی انگلیاں پکڑ کے مروڑی تھی کہ صحابہ کے بارے میں عقیدہ طے ہو گیا، نیا علم کلام نہیں لکھنے دوں گا. آج کہتا ہوں عبدالعزیز نے 40 سال اس ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا ہے، اس ممبر کی ڈھو میں بات کرتا ہوں کہ سیدہ زہرا کی شانوں میں بھی نیا علم کلام نہیں لکھا جائے گا. وہی لکھا جو محمد رسول نے لکھا اسی کو تسلیم کریں گے.
اور کوئی لکھنے کی بھی کوشش کرے گا تو اس کو انگلیاں مروڑ کے رکھ دیں گے اور بے توفیق اللہ موڑیں گے. کوئی نیا علم کلام نہیں لکھنے دیں گے, وہی لکھا جائے گا دستور عزت فاطمہ کا جو محمد رسول اللہ اور ان کے رب نے لکھ دیا. نئے طریقے نہیں لکھے جائیں گے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ مقدمہ ہے سیدہ زہرا بتول کا جو آپ کی خدمت میں پیش کر گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت فی الدین عطا فرمائے, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بیٹھو شاہ صاحب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. محترم حضرات, میں ایک سارے مہمان تشریف لے آئے ہیں, تسی باہروں آئے ہو, ساری دعوت پہ آئے ہو, جامعہ کی دعوت پہ. میں تہاڈا بھی شکریہ ادا کرنا اے معزز مشائخ کا بھی میں شکریہ ادا کرنا کہ تشریف لے آئے ہیں. پروگرام تو تیرا وسیع ہویا, بار بار میں رفیق صاحب نے کھانا تیار ہے, مہربانی ہے فرمایا کہ کھانا تیار ہے, کھانا کھا کے جانا, کھانا مدرسے وچ کھلایا جانا. تو اس واسطے تو جس وقت دعا تو بعد اٹھو گے تو دے جا. ایک شعر میں بھی چھوٹا جا علامہ اقبال کا ایک فتویٰ میں بھی دینا. بندہ جن لان تان ہوتی رہی ہے نا, یہ بکھی دا ہے نا اور باہر دا نہیں. علامہ اقبال ویسے تو بڑا باریک مضمون ہے, سارا پچھو بیان کردہ ہے. آخری گل میں تو دسنا نا, لمبی نہیں کرنی. اقبال آتا ہے حسن سے بصرہ, بلال از حبش, صہیب از روح, بخاک مکہ سے بو جہل اینچ بولا. یہ بکھی دا بو جہل ہے.